بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کا ہمارا لیکچر ہسٹری آف انگلش لٹریچر کا. پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی رومانٹک ایج کے بارے میں. ہمارا اگلا جو ٹاپک ہے وہ وکٹورین ایج کا ہے. وکٹورین ایج جو تھی یہ رومانٹک ایج کے فوراً بعد یہ والی ایج شروع ہو جاتی ہے، اور کوئین وکٹوریہ کے نام پہ جو کوئین وکٹوریہ کا دور تھا اسے وکٹورین ایج کے نام سے جانا جاتا ہے. اور یہ 1837 سے 1901 تک یہ والا دور رہا. اب چونکہ یہ دور کوئین وکٹوریہ سے منسوب ہے تو آج کے لیکچر میں ہم کوئین وکٹوریہ کے بارے میں بات کریں گے اور ساتھ میں اس زمانے کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ ایج کس طرح کی تھی. تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کوئین وکٹوریہ کے بارے میں کہ یہ کون تھی، کیا تھی، پرسنالٹی کیسی تھی، اور پھر آگے ہم اس دور کی بات کریں گے. تو جو کوئین وکٹوریہ ہے یہ 1819 میں انگلینڈ میں پیدا ہوئی تھی، اور ان کے پیدا ہونے کے 8 مہینوں کے بعد ان کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی تھی. یہ جرمن لینگویج بولتی تھی، اور ساتھ میں پھر انہوں نے ان کا ایک سرونٹ تھا عبد الکریم نام کا، اس سے انہوں نے ہندوستانی لینگویج بھی سیکھی تھی. ڈونٹ گو ٹو اسکول، کبھی بھی یہ اسکول نہیں گئیں. ان کی جو اسٹڈیز تھیں وہ گھر پہ ہی انہوں نے ہسٹری پڑھی تھی، جیوگرافی اور بائبل کا انہیں کافی سارا علم تھا. پھر جو ہے انہیں پیانو بجانا اور پینٹنگ کرنا بھی سکھایا گیا تھا. اور پھر یہ 1837 میں کوئین بن گئی تھی. 18 سال کی عمر میں یہ انگلینڈ کی ملکہ بن گئی. اور پھر ایلبرٹ نام کا ایک شہزادہ تھا جرمن کا، اس کے ساتھ انہوں نے شادی کر لی اور ان کے وہاں سے 9 بچے ہوئے. اور تقریباً 1861 میں ایلبرٹ جو تھا 42 سال کی عمر میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور پھر اس کے بعد ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد پوری زندگی انہوں نے کالے کپڑے ہی پہنے. تو یہ تھا کوئین وکٹوریہ کا تعارف تھوڑا سا. پھر جو وکٹورین ایج تھی اس میں یہ ایج کس طرح کی تھی. اچھا، ایک پہلے نمبر پہ تو جیسے میں نے ابھی پہلے بات کی کہ اٹ واز دا ٹائم ایگزیکٹلی کمز آفٹر دا رومانٹک ایج. رومانٹک ایج کے فوراً بعد یہ والا دور شروع ہو گیا تھا. پھر وکٹورین ایج سٹارٹس ود دا رین آف دا کوئین وکٹوریہ، یعنی کہ جب کوئین وکٹوریہ اقتدار میں آئیں تب سے ان کا دور یہ والا کوئین جو زمانہ ہے وکٹورین ایج یہ شروع ہوتی ہے. دس ایج از آلسو نون ایز دا کمپرومائز. اس ایج کو، اس زمانے کو دا کمپرومائز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. یہ ولیم جلونگ تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ دا ماڈرن پیریڈ آف پروگریس اینڈ انریسٹ، کہ یہ پروگریس کا ترقی کا دور تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ انریسٹ بھی تھا اس دور میں، چونکہ اس کے فوراً بعد ماڈرن ایج آ گئی تھی. یہ انڈسٹریل ریولوشن شروع ہو رہا تھا، انگلینڈ بدل رہا تھا. انگلینڈ جو تھا یہ بہت طاقتور ملک بن گیا تھا. دنیا کی 1/4 حصے پہ انگلینڈ کی حکومت تھی، لوگ امیر ہونا شروع ہو گئے تھے. تو ساتھ ہی ساتھ یہ تھوڑی جو ترقیاں ہوئیں، نمبر 1 ایجوکیشنل اپرچونٹیز فار ویمن، عورتوں کے لیے پڑھائی لکھائی کا جو اپرچونٹیز تھیں انہیں موقع دیے گئے. اس سے پہلے جو خواتین تھیں انہیں اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیز میں داخل نہیں کروایا جاتا تھا، انہیں نہیں پڑھایا جاتا تھا. تو یہ کوئین وکٹوریہ کے دور میں پہلی دفعہ ہوا. پھر فرسٹ وومن کالج اسٹیبلشڈ ان 1848 ان لنڈن. 1848 میں خواتین کے لیے پہلا کالج بنایا گیا لنڈن میں. اور وومن کوڈ ٹیک ڈگری ایٹ 12 یونیورسٹی کالج. 12 یونیورسٹیوں کالجوں سے مختلف خواتین جو تھیں وہ ڈگریاں لے سکتی تھیں. تو جی یہ عورتوں کے بارے میں. پھر اس دور میں بڑے سارے قوانین جو تھے وہ پاس ہوئے، جو کہ اس دور میں چائلڈ لیبر بہت زیادہ تھی اور جو تھے غریبوں کے لیے بہت مشکل حالات تھے. پھر 1841 میں مائنز ایکٹ پاس ہوا تھا، اور مائنز ایکٹ کے مطابق
یہ جو کانے کھودنے کے لیے جو مزدوری لگائی جاتی تھی وہاں پہ 10 سال سے کم عمر بچہ جو ہے وہ مزدوری کرنے کی اجازت نہیں تھی. پھر 1868 میں ایگریکلچر ایکٹ آیا کہ 8 سال سے کم عمر بچہ کھیتوں میں کام نہیں کر سکتا. پھر 1874 میں فیکٹری ایکٹ آیا کہ 10 سال سے کم عمر کا بچہ فیکٹری میں کام نہیں کرے گا. پھر 1875 میں کلائمبنگ بوائز ایکٹ آیا کہ بچوں کو چمنی صاف کرنے سے منع کر دیا گیا. یہ مختلف قسم کے ایکٹ تھے غریبوں کے لیے، وہ آگے چل کے ہم اسے ڈسکس کریں گے. It was a long period of peace, prosperity, refined culture, great advancement in technology and national self-confidence of Britain. Britain mean برطانیہ، یعنی کہ برطانیہ کا یہ ایک لمبا دور تھا، امن تھا، خوشحالی تھی، ترقی ہو رہی تھی ٹیکنالوجی میں، اور سیلف کانفیڈنس بڑھ رہا تھا ان کا. اٹ کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو 2 parts، اور اس دور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ہائی وکٹورین لٹریچر اور لیٹ وکٹورین لٹریچر. اس کے بارے میں آگے چل کے ہم بات کریں گے. اب وکٹورین ایج تھی کیا؟ تو یہ جو ورڈ ہے، جو ٹرم ہے وکٹورین، فرسٹ یوزڈ ان 1851، 1851 میں اسے انٹروڈیوس کیا گیا تھا، پہلی دفعہ استعمال ہوئی تھی. ٹو سیلیبریٹ دا نیشنز ماؤنٹنگ پرائڈ in its institution and commercial success, or this historical period is defined by the duration of North's law. North law مطلب بادشاہوں کا جو قانون تھا، بادشاہت کا، اس حوالے سے بھی اس دور کو جانا جاتا ہے. تو آگے چلتے ہیں اس ایج کے کریکٹرسٹکس کی جانب کہ کریکٹرسٹکس کیا تھے اس دور کے. نمبر 1 انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ تھی. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ سے مراد یہ ہے کہ سوچ جو تھی وہ پروان چڑھ رہی تھی معاشرے کی، لوگ سوچنا شروع ہو گئے تھے. پھر انڈسٹریل ریولوشن چونکہ جو ہے یہ شروع ہو گیا تھا رومانٹک ایج پہ، وکٹورین ایج میں انڈسٹری لگنے لگی، سائنسی طور پہ بہت زیادہ ترقی ہونا شروع ہو گئی تھی. پھر موریلٹی کے بارے میں اس دور میں بڑی بات ہوئی. دا نیو ایجوکیشن، جیسے ہم نے پیچھے دیکھا کہ خواتین کو یونیورسٹی کالجز میں داخلے کی اجازت دی گئی تھی اور بچوں کے لیے تعلیم کو لازمی دیا گیا تھا. دا ریوالٹ، اور کچھ باغیانہ سوچیں پروان چڑھ رہی تھیں اس دور میں. تو موریلٹی کیا تھی؟ دس شوز that slowly the people were losing the free meaning of literature, and that is why during this time novel as well as prose was the popular forms. اب اس دور میں جو فری لٹریچر تھا لوگ اس سے اکتا گئے تھے. جیسے یہ جو رومانٹک ایج جب ہم نے پڑھی تھی تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ بالکل فری فال لٹریچر لکھنا شروع ہو گئے تھے پوئٹ. تو یہاں پہ چونکہ لوگ اس فری لٹریچر سے اکتا گئے تھے، اس لیے یہاں پہ ناول اور پروز زیادہ مشہور ہوئے تھے دونوں چیزیں. جیسے رومانٹک ایج میں پوئٹری زیادہ مشہور تھی. وی ریڈ دا فن اینڈ سینٹیمنٹس آف ڈکنز. چارلس ڈکنز نے بہت اچھا لکھا. سوشل منیچرز آف تھیکرے، دا سائیکالوجیکل اسٹڈیز آف جارج ایلیٹ. وی فائنڈ ان آلموسٹ ایوری کیس اے ڈیفینیٹ پرپز ٹو سویپ اوے ایرر اینڈ ریویل دا انڈر لائن ٹروتھ آف ہیومن لائف. ہر کسی نے انسانی زندگی کے بارے میں بات کی، فن بھی لکھا گیا، سائیکولوجیکل ریسرچز لکھی گئیں، انسانی زندگی کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا اس زمانے میں. پھر دا ریوالٹ جو ہے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ ڈیورنگ دس ٹائم دا ہیومن ریولیوشن تھیوری واز پرووڈ بائی ڈارون نے وہ انسانی ارتقاء کی جو تھیوری تھی، جو ریولیوشن تھا، اس کو پروو کر دیا تھا. اس نے جو اس کی تھیوری تھی کہ وہ بندر سے انسان جو ہے وہ آگے بنا ہے. سو ناؤ گاڈ واز ناٹ ون ٹو کریٹ فیئر امنگ دا پیپل. اب صرف لوگ خدا سے نہیں ڈرتے تھے. سو دیر واز اے کائنڈ آف کانفلکٹ بٹوین ریلیجن اینڈ سائنس. تو ایک قسم کی سائنس اور مذہب کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی تھی. اب جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا رومانٹک ایج کے اندر کہ جو چرچ تھا وہ وہاں پہ کرپشن بہت زیادہ ہو گئی ہوئی تھی. تو ایک تو لوگ مذہب سے ویسے ہی
اکتا گئے ہوئے تھے، اور دوسرا چونکہ سائنس بہت زیادہ ترقی کر رہی تھی اور مذہب جو ہے اس کے ساتھ ہم آہنگی نہیں ہو پا رہی تھی، تو اس لیے جو سائنسی چیزیں تھیں ان کا مذہب کے ساتھ کانفلکٹ شروع ہو گیا تھا، ان کی لڑائیاں شروع ہو گئی تھی۔ پھر دا نیو ایجوکیشن، دا وکٹورینز came up with the idea that all children should go to school۔ اب یہاں پہ وکٹورین ایج میں یہ آیا تھا جو آئیڈیا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ all children should go to school، ہر بچے کو اسکول جانا چاہیے۔ سو دا نیو ایجوکیشنل ایرا بھی شروع ہوتا ہے یہاں سے۔ they were the first people to ask whether it was right to allow children to work۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اٹ واز رائٹ ٹو الاؤ چلڈرن ٹو ورک، کہ بچوں کو لیے کام کرنا بھی صحیح ہے، اس لیے وہ کچھ ایکٹ بھی، جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ وہ ایکٹ بھی آئے تھے، اور ایک